السلام علیکم۔ تمام رحمتیں، تمام برکتیں، تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے جو اس وقت بھی ویسا ہی خالق، مالک اور رب رہتا ہے جب کوئی تخلیق نہ تھی، اور وہ ویسا ہی رب رہے گا جب کوئی تخلیق نہ ہوگی۔ اور درود ہے اس عظیم الشان ہستی پر جو رحمت للعالمین ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سلام ہے ان تمام نیک ہستیوں پر جنہوں نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ روحانی صوم یا صوم کی جو روحانی کیفیت ہے، پروسیجر اور اس کی جو کیفیت ہے، اس پر رہنمائی کریں۔ تو اس کا جواب میں روحانی ماسٹر ظہیر حسین شاہ، قائم سربراہ تمام سلاسل، اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، جو بھی بات یا حکم آیا ہے وہ مومنین کے لیے آیا ہے، اور مومن کون ہے؟ جو ایمان کی پرفیکشن میں ہوتے ہیں، جو ایمان کی پرفیکشن میں ہوتے ہیں، جو اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب کرتے ہیں، جن کے اوپر غیب ظاہر ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے ایک دوسرے لیکچر میں جو ایمان والے ہیں ان کی کیفیت بیان کی ہے، اور جب ہم ایڈوانس کلاس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک بہت اچھی آیت مبارکہ غلام مصطفیٰ مروجو نے دکھائی، اور بڑا دل خوش ہوا کہ بچے نے بڑی محنت کی اور وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے، اپنی کنڈیشن کو دیکھیں گے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر روح بلالی پیدا کی جائے۔ ہمارے الفاظ تو وہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر روح بلالی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو ہمارے ایکٹ ہیں وہ ہوتے تو ہیں، لیکن ان میں وہ ایمان والوں کی پرفیکشن نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب صوم ہے، آپ صبح سحری کرتے ہیں اور شام کو آپ افطاری کرتے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ پہلے تو آپ کے ایمان پرفیکشن میں آ جائے، یا کم از کم کچھ نہ کچھ تو ایمان حقیقی، یعنی آپ پر اپنا آپ مشاہدے میں آئے۔ اور آپ نے یہ بھی بات سنی ہے کہ جو بے روح نمازیں ہیں، جن میں جو نمازیں پرفیکشن میں ادا نہیں ہوتی، اور ایسے صوم، ایسے روزے جو پرفیکشن میں نہیں ہوتے ہیں، وہ منہ پر مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ تو اسی طرح جب صوم رکھتے ہیں تو روحانی نقطہ نظر سے صوم بیسکلی آپ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ آپ عام طور پر یہ جواب دیں گے، اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ صوم کس کے لیے رکھا جا رہا ہے، یا جو صوم رکھا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب جو کام بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اس میں اتنی پرفیکشن اور خلوص ہونا چاہیے، سب سے زیادہ پرفیکشن اور خلوص ہونا چاہیے اس بات کے اندر۔ اب جب آپ سحری کرنا شروع کریں تو آپ کے ہمہ وقت ذہن میں یہ بات آئے، آپ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس میں کوفت اور بیزاری نہیں ہونی چاہیے، ایک خوشی ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں اس عظیم الشان رب کے لیے، جو پروردگار عالم ہے، جو مختار کل ہے، جو خوبصورت ہے، اس مختار کل کی خوشی کے لیے میں یہ سحری کرنے لگا ہوں۔ سحری کرتے ہوئے بالکل بھی آپ کو منہ نہیں بنانا چاہیے، برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے آپ کے چہرے پر۔
اور جب آپ سحری کریں اس میں جلد بازی نہیں کریں، زیادہ کھانا ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، ریلیکس ہو کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سحری کریں اور کھانے پر دھیان رکھیں، کھانا چبا چبا کر کھائیں اور پانی جب پئیں تو سلو سلو پانی پئیں، جلد بازی نہیں کریں۔ میں اکثر لوگ دیکھتا ہوں انہیں سحری میں بڑی جلد بازی ہے کہ اتنا ٹائم رہے اتنا، بھائی جلدی اٹھ جاؤ، ٹائم پہ اٹھ جاؤ، وقت پہ اٹھ جاؤ، اور لیکن جو سحری کرو پرفیکشن میں خوبصورتی کے ساتھ کرو، کیونکہ تم اس عظیم الشان رب کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، تو اس لیے پرفیکشن سب سے پہلے تو آپ کی سحری میں پرفیکشن ہونی چاہیے۔ آپ کی جو سحری میں مال ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، لیکن فی زمانہ جو سسٹم ہے وہ مجبور کر دیے گئے ہیں لوگ